میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دی تو میری چاچی نے میری دوسری شادی کر دی۔ میرا دوسرا شوہر کام پر جاتا تو مجھے زنجیروں سے باندھ کر جاتا۔ اسے شک تھا کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے غیر مردوں سے ملتی ہوں۔ میں رو رو کر دعا کرتی کہ میرا دوسرا شوہر مر جائے۔ ایک روز وہ گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر اگلے روز مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں بھاگی ہوئی شوہر کی قبر پر گئی۔ وہاں 11 عورتیں میرے شوہر کو، میرا نام عائشہ ہے، میری شادی چاچا اور چاچی نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے نشائی سے کروا دی تھی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بس تب سے جائیداد کی لالچ میں میرے چچا اور چچی نے مجھے پالا تھا۔ مجھے اس گھر سے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا گیا۔ میں دل میں امید لیے پیا کے گھر آ گئی، مگر شوہر کے گھر قدم رکھا تو معلوم ہوا ابھی آزمائش باقی ہے۔ شادی کا 1 ہفتہ کچھ پرسکون گزرا تھا۔ میرے شوہر کی ایک بہن تھی، مگر طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس نشہ کرتا اور رات بھر گھر سے باہر رہتا تھا۔ میں اگر گھر کے خرچ کی بات کرتی تو میری نند اور شوہر مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنی نند سے کہا، باجی بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تو میری نند نے جواب دیا، میری پیاری بھابھی، جہیز میں تم کوئی باغ نہیں لائی تھی جس کی ماہانہ آمدنی سے تمہیں پکوان پکا کر کھلائے جائیں۔ جب بھی بھوک سے نڈھال ہوئی تو اپنی پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر دستک کے بعد جب پڑوسن نے دروازہ کھولا تو مجھے منتظر پا کر حیران ہوئی۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ کیسے کھانا مانگوں۔ شاید وہ میرے چہرے سے بھوک کا اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی اور تازہ کھانا لا کر مجھے تھما دیا۔ میں بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے بے تابی سے کھانا کھاتے ہوئے گھر آ گئی، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ میری نند اور میرا شوہر دروازے پر میرے منتظر تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میری نند نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر دے مارا۔ میں ترس سے بلبلا اٹھی تھی، تبھی اچانک میرے شوہر نے مجھ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی اور ان واروں کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر مجھے معلوم ہوا کہ بس کھانا مانگنے پر یہ سزا مجھے ملی تھی۔ مجھے اب اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اپنا نصیب سمجھ کر سب قبول کر چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر میرے مقدر کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہی مار دھاڑ اور وہی تانے، مگر اس گزرتے وقت نے مجھے صبر کی ضد سے ملا دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر اور نند کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی تو میرا ہمسایہ چھت پر کھڑا تھا۔ مجھے اس بات کا دھیان نہیں رہا، مگر میری نند نہ جانے کیسے چھت پر آ گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے میرے شوہر کو بھی چھت پر بلا لیا۔ تب اچانک میرے شوہر کے زناٹے دار تھپڑ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری نند بولی، ارے بھائی اس گن کو مارتا کیوں ہے؟ یہ مارے قابو نہیں آئے گی، یہ پہلے دن سے ہی بدکردار تھی، اس نے ہمارے ہمسائے اختر سے چکر چلا رکھا تھا، تبھی تو وہ لوگ اس کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ان کو بتاتی ہوگی کہ میرا شوہر اور نند مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہائے کیا عزت رہے گی ہماری اس محلے میں۔ میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ سب میری نند کیا بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، نہ جانے کیوں وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میرے شوہر نے ایک اور تھپڑ میرے منہ پر مارا اور ایک ہی سانس میں پورا آسمان میرے سر پر گرا دیا۔ 3 بار طلاق دے کر مجھے تپتی دوپہر میں گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی، کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، اور جب مجھے احساس ہوا کہ سامنے موجود لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، میں فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، تیز قدم بڑھاتے ہوئے شام تک چاچا کے گھر جا پہنچی۔ یہاں ایک اور محاذ میرے لیے منتظر تھا۔ چاچی نے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ میں کوئی جرم نہ کرنے کے بعد بھی چوروں کی طرح سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ 2 دن تک چاچی نے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ کہنے کو یہ گھر میرے ابو کا تھا، مگر چاچی نے اس گھر کے راستے میرے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے سب کچھ پتا ہونے کے بعد بھی اس وقت میری شادی اس نشے سے کروا دی تھی۔ میری عدت مکمل ہوئی تو چاچی کو پھر سے مجھے اس گھر سے نکالنے کا جن چڑھ گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی چاچی نے میری شادی حامد سے کروا دی۔ رخصتی کے وقت چاچی نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہا، اگر اب تم منہ کالا کر کے ہمارے گھر آئی تو یاد رکھنا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ میں خاموشی سے خون کے آنسو پیتی ہوئی حامد کے گھر آ گئی، مگر امتحان ابھی باقی تھے۔ حامد نشئی نہیں تھا، وہ دل لگا کر کمائی کرتا تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور میرا رشتہ اسے آسانی سے مل گیا تھا۔ وہ مجھ سے 15 سال بڑا تھا، مگر وہ میرے کردار اور پہلے طلاق کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مجھے چھت پر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، مگر میں کچھ مطمئن تھی کہ یہاں زندگی کچھ سکون سے گزر جائے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ حامد تو میری سوچ سے زیادہ چالاک ہے۔ وہ مجھے گھر کی 4 دیواری میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ اکثر کام سے واپسی پر وہ پہلے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، پھر دروازے میں سے اندر جھانکتا رہتا اور پھر بڑے آرام سے گھر کا تالا کھول کر گھر میں داخل ہوتا اور مجھے باورچی خانے یا صحن میں بیٹھا دیکھ کر بولتا، تمہیں میرے آنے کا علم کیسے ہو گیا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، کہتی بھی تو کیا کہتی۔ حامد بھی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا اور چاچی کے کہے الفاظ میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے چپ رہتی تھی۔ دن بدن حامد کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدترین ہوتا گیا۔ ایک دن تو کام سے واپسی پر جب حامد گھر آئے تو میں نہا رہی تھی، مجھے گھر میں نہ پا کر حامد پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ تب اچانک میں غسل خانے سے نکلی تو حامد نے میری گردن پکڑ لی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حامد کو ترس نہ آیا تھا۔ بالآخر میں بے ہوش ہو گئی، تب جا کر حامد نے میری گردن چھوڑی تھی۔ میں ایک طرف گر گئی، کھانس کھانس کر میرا گلا خراب ہو گیا، میں شدت سے رو رہی تھی۔ حامد نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے کسی غیر مرد کو بلایا ہوگا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ پیچھے میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ رات گئے حامد گھر آئے تو مجھے کہنے لگے، تم ایک بد کردار عورت ہو، اس لیے تمہارے پہلے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، مگر تم نے اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ حامد کا لہجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو حامد کہہ رہا تھا وہ کر گزرے گا۔ میری روح کانپ
भाग गई थी कि अब मैं फिर से अपने नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतूंगी। नहीं, इस बार मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसी शक की वजह से हामिद एक दिन मुझे कमरे में जंजीर से बांध कर भी गए थे। उस दिन मेरी बस हो गई। मैं बहुत रोई थी और मेरे दिल से हामिद के लिए बद्दुआ निकली थी कि वो एक्सीडेंट में मारा जाए। मगर जब वो वापस आए तो मेरी बुरी हालत देखकर मुझसे माफी मांगने लगे। मुझे लगा कि अब वो ठीक हो गए हैं, अब मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। मगर ये सब मेरा ख्याल ही था। रात को चाय पीते हुए हामिद का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। हामिद ने एक नजर मेरी जानिब देखा और बोला, सुन रहा हूँ। फिर मैंने कहना शुरू किया, देखिए मैं बदकिरदार नहीं हूँ। आपको मेरे बारे में जो भी बताया गया है वो सब झूठ है। मैं अभी कुछ और कहती, हामिद की गरजदार आवाज ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं किसी सहमी हुई हिरन की तरह हामिद को देख रही थी, जो कि मुझे अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहे थे। हामिद ने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे किसी भी सच में, मगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अपने पहले शोहर जैसा मत समझना। मैं तुम्हें अगला सांस भी नहीं लेने दूंगा। अब उठो यहाँ से, मुझे सोना है। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। ये था मेरा शोहर, मेरा हमसफर, जिसकी नजर में उसकी बीवी एक गुलाम थी। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियां दबा रही थी जब अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई साया मेरे पास मौजूद है, मगर मेरे और हामिद के अलावा इस घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये बात सोचकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मैंने डरते हुए अपने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ किसी को ना पाकर मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ था, यानी ये मेरा वहन था। उसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अपनी जिंदगी को सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहेगा। अगली सुबह काम से फारिग होकर मैं सहन में बैठी थी, तब हामिद घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक शापर था। वो शापर मुझे देते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खुश होते हुए वो शापर हामिद से लिया और उसमें मौजूद एक सुर्ख रंग का सूट, एक नया जूता और सब चूड़ियां देखकर खुश हो गई। मगर मेरी खुशी पल भर की थी जब हामिद ने कहा, ये सब तुम मेरी बगैर इजाजत के नहीं पहनोगी, जब मैं कहूंगा तभी पहनोगी। उसके बाद हामिद खामोशी से कमरे के अंदर चले गए थे। मैं भी उनके पीछे चली गई। खाना खाते हुए मुझे उदास देखकर हामिद ने कहा, तुमने क्यों मुंह सुजा लिया है? कहा है ना, इस सूट को पहनने का तस्वुर अपने जहन से निकाल दो। सही वक्त आने पर बता दूंगा, तुम पहन लेना। और अगर तुमने मेरी बगैर इजाजत कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो? मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। मैं खामोश बैठी थी, मगर मेरा जहन इस बात पर अटक गया, एक सूट जिसके पहनने के लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। पहली बार शोहर से कोई तोहफा मिला था और उसको बस अलमारी की जीनत बना दिया गया था। मेरे चचा और चची ने तो मुड़कर मेरा हाल तक नहीं पूछा था। अब हामिद ही मेरा इकलौता सहारा है, मुझे हर हाल में गुजारा करना है। मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी, उसको किसी की फिक्र नहीं थी। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। सुबह मेरी आंख खटखट की आवाजों से खुली। गौर करने पर मालूम हुआ कि हामिद अलमारी में से कुछ निकाल रहे हैं। मैंने जल्दी से उठते हुए पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए हामिद बोले, मैं काम से जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। ये बात कहकर हामिद चले गए और मैं उनकी पुश्त को देखती रह गई। घर के काम से फरागत के बाद मैं लेट गई और न जाने कैसे बेख्याली में मेरी आंख लग गई थी। कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठी थी। मैंने वक्त देखा तो 4 बज रहे थे। उस वक्त हामिद तो नहीं आ सकते। मैं डर गई थी। अचानक एक बार फिर जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया और दरवाजे से पूछा, कौन है? तब बाहर से आवाज आई, भाभी मैं जावेद हूँ, हामिद का दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने जब हादसे का सुना तो फौरन दरवाजा खोला। सामने एक खुश शक्ल मर्द खड़ा था, मगर मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। हामिद का ख्याल आते ही मैंने बेताबी से पूछा था, हामिद कहाँ है? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने सर झुका लिया और बोला, भाभी हामिद इस दुनिया से चला गया है, हादसे में उसकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। मैं अपनी आंखें खोले खामोश खड़ी उस शख्स को देख रही थी जिसने मुझे मेरी दुनिया उजड़ने की खबर सुनाई थी। मैंने हिम्मत की और सोचा कि हो सकता है हामिद की कोई चाल हो। फिर मैंने कहा कि आपको ये सब कैसे पता चला? मेरी बात सुनकर उसने कहा, भाभी मैं और हामिद आज शहर से बाहर काम से जा रहे थे। मेरे पास मोटरसाइकिल थी और हमारे पास थोड़ा सामान था, इसलिए मैंने सामान के साथ हामिद को गाड़ी में बिठा दिया था। मगर उस गाड़ी के साथ हादसा हो गया और कोई भी नहीं बच सका। उस वक्त अचानक मुझे चक्कर आए और मैं हालात से बेखबर बेहोश हो गई। मुझे जब दोबारा होश आया तो मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास मौजूद थी। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे गले लगाया तो मुझसे रहा ना गया और मैं अपना जब्त खो बैठी। मैं इतना रोई कि निढाल हो गई। किस्मत के इस जुल्म पर मुझे सब्र नहीं आ रहा था। मैं अपना टूटा फूटा वजूद लिए कमरे में बैठी थी जब चाची मसनूई रोना रोते हुए मुझसे लिपट गई। हाय मेरी फौजी बच्ची, इतनी सी उम्र में बेवा हो गई, इसकी तो किस्मत ही खराब है। पहले तलाक का धब्बा और अब बेवा हो गई है। मुझे उस वक्त अपना होश नहीं था। चाची के रोने का क्या जवाब देती? मैं खामोश थी। जब चाची बोली, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे मियाँ के कुछ रिश्तेदार थे जो कह रहे थे इसकी जायदाद भी है, पगली अब तू इसकी जायदाद की मालिक बन गई है। तू तो खुश हो जा कि इस शक्की पागल नफसियाती इंसान से तेरी जान छूट गई है। अब तू अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार लेना। तू ये घर बेचकर मेरे पास आ जा। तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? मैं तेरा ख्याल रखूंगी। मैं जानती थी चाची कभी मेरी सगी नहीं हो सकती। उन्हें इस वक्त भी अपनी ही पड़ी है। यहाँ मेरा सब कुछ लुट गया था, मगर उनको बस दौलत और घर की पड़ी थी। मगर अब मुझे खुद को मजबूत बनाना था। इसकी शुरुआत मुझे आज से बल्कि अभी से करनी थी। चाची आप बेफिक्र हो जाएं, मैं यहाँ अपने शोहर के घर में अकेली नहीं हूँ। उनकी यादें हैं मेरे पास। मेरी जिंदगी गुजर जाएगी और आप तो बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे आपके दर पर ना लाए। मेरा शोहर जैसा भी था मगर मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। उम्मीद है आइंदा आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। चाची को शायद मुझसे इस बात की तवक्का नहीं थी, इसलिए वो अपना सा मुंह लेकर यहाँ से चली गई। मुझे भी उनकी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं थी। मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग खवातीन मुझे सब्र की तलकीन करते हुए चली गई। अब मैं थी और हामिद का घर। मैं दीवार से टेक लगाए बैठी थी जब मेरे बेकरार दिल ने चाहा
کہ حامد کا دیا ہوا سوٹ تو اٹھا کر دیکھوں۔ میں نے تڑپ کر اپنی الماری سے وہ شاپر نکالا جس میں میرے لیے حامد کا پہلا تحفہ تھا۔ میں اس سوٹ کو خود سے لگا کر بہت روئی تھی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہفتے تک میں نے حامد کی یادوں کے سہارے جینے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن میں سین میں بیٹھی حامد کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک بچی میرے پاس آئی اور بولی، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے ایک لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ لفافہ تھاما تھا اور وہ بچی فوراً سے بھاگ گئی۔ میں نے وہ لفافہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کام وغیرہ میں دن گزر گیا۔ میں اس لفافے کو سرے سے ہی بھول گئی تھی۔ اگلے دن جب میں سین میں جھاڑو لگا رہی تھی تب میری نظر اس لفافے پر گئی۔ میں نے یاد کیا کہ کل اسے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور اس لفافے کو کھولا۔ اس میں ایک خط تھا۔ اس خط کو کھول کر پڑھتے ہوئے میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں فوراً بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خط ایک طرف رکھ کر دیوانہ وار گھر سے باہر بھاگی۔ ارد گرد والے لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے تھے مگر مجھے کسی کی فکر نہیں تھی۔ آخر کار میں اپنی منزل کے سامنے تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم میں کپ کپی واضح تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں نم تھی۔ تب اچانک میں نے دوڑ لگا دی اور فوراً جا کر حامد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔ حامد نے میری آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا اور پھر بولے، بس اب بہت رو لیا تم نے، اب چپ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حامد میرا ہاتھ تھام کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی حامد بولے کہ آج تم چپ رہو، ابھی میں تمہیں سب بتاؤں گا، تمہاری ساری الجھنوں کو سلجھا دوں گا۔ میں مطمئن سی ان کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ سب کچھ مجھے ایک خواب معلوم ہو رہا تھا مگر میں بہت پرسکون تھی۔ میں اس خواب سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ شاید بے چینی کی وجہ سے مجھے آج سکون کی نیند آئی تھی۔ دوبارہ حامد کے جگانے پر میں اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنی سوالیہ نظروں سے حامد کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد نظر گھمائی تو مجھے احساس ہوا میں جنت میں آ گئی ہوں۔ چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا اور میرا ہاتھ حامد نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ آج تک کبھی انہوں نے مجھے اس طرح سے نہیں پکڑا تھا۔ میں اس منظر میں کھو سی گئی تھی۔ تب اچانک سے حامد کہنے لگے، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں بہت سے سوال ہیں، بس اتنا جان لو کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کی مکمل دنیا بن گئے ہیں۔ ہم سارے دوگلے رشتے چھوڑائے ہیں۔ یہ سب تمہاری چچی کا کیا دھرا ہے۔ دراصل میں اس کا دور کا عزیز ہوں۔ تمہاری شادی اسی نے میرے ساتھ کروائی تھی اور اب وہ میرے ہاتھوں تم پر ظلم کروانا چاہتی تھی۔ وہ روز مجھے اپنے گھر بلا کر بڑکاتی تھی۔ ایک دن تمہارے سابقہ شوہر سے ملوانے لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا، حامد اس سے ملو اور پوچھو کہ کیسے اس نے عائشہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، مگر اس سے پہلے تمہاری چچی کچھ کہتی وہ انسان بولا کہ نہیں حامد، یہ سب جھوٹ ہے، میں ایک نشئی آدمی ہوں اور اب تو میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر اس وقت اپنی بہن کے پیسوں سے میں نشہ کرتا تھا اور وہ جو کہتی تھی میں اسے مان لیتا تھا۔ عائشہ پاک دامن لڑکی ہے، یہ غلط فہمی تھی۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیے تھے۔ اپنی بہن کے کہنے پر میں نے اپنا گھر برباد کر دیا تھا اور دیکھو میری وہی بہن اپنے عائشہ کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا تھا مگر تمہاری چچی مجھے بلیک میل کرتی کہ تم عائشہ پر ظلم کرو گے ورنہ میں تمہاری طلاق کروا دوں گی۔ اس وقت میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ کسی بھی صورت ہمارے گھر میں سکون نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تمہاری چچی سے جان چھڑوانے کے لیے اپنی موت کا جھوٹا منصوبہ بنایا تھا اور آج سے ہماری الگ دنیا ہوگی۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ اچھی زندگی گزارو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں حامد کی باتیں سن کر مسکرا دی اور اس کے ہم قدم چلتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ آج اس بات کو 6 سال گزر گئے ہیں۔ ہم وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے تھے۔ حامد، میں اور میرا ایک 5 سال کا بیٹا، ہم سب بہت خوش ہیں۔ وہ زندگی جس کا تصور میں نے خواب میں کیا تھا، آج میرا وہی خواب حقیقت بن گیا تھا۔ حامد بھی اپنے وعدے کے پکے نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے ہر خوشی دی تھی۔ نئے سروں سے کاروبار شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہوئی اور آج ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے کانٹوں سے نکال کر گلاب تک پہنچا دیا تھا۔ دور کے رشتہ داروں سے مجھے پتا چلا تھا کہ میری چچی کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ چند دن پہلے ہی فوت ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی انہیں اپنی رحمت سے بخش دیں۔